پتہ چلا میرے محترم سامعین، نبیوں کی عزت اور ناموس کے اوپر پہرا دینا یہ وہ عمل ہے جو کر جائے اللہ اسے بڑا بلند مقام عطا فرما دے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں انہیں اپنی دکانداری زیادہ عزیز ہے، اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، جو حفاظ کرام بیٹھے ہیں اگر اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے آپ نے میری تصحیح ضرور فرمانی ہے، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکل یہ ہمارا یہی حال ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری آل اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارا خاندان کنبہ قبیلہ برادری، تمہارے کاروبار اور تجارتیں، تمہارے مکانات اور رہائش گاہیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، پھر دنیا میں صرف ایک ہی کام کرو، کوئی دوسرا کام اس کے علاوہ نہ کرنا۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو اگر تم مجھ سے اور میرے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہو، کن سے؟ اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی آل اولاد سے، اپنے خاندان کنبے قبیلے برادری سے، اپنے کاروبار اور تجارت سے، اور اپنے مکانات اور رہائش گاہوں سے، ان سے تمہیں مجھ سے اور میرے رسول سے زیادہ پیار ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ نے فرمایا پھر دنیا میں رہ کے انتظار کرو کہ کب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور ہم نے تو پھر اللہ کا عذاب آتے ہوئے خود دیکھا، زلزلے ہم نے دیکھے، سیلاب ہم نے دیکھے، وائرس کی تباہ کاریاں ہم نے دیکھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان قوموں کے اوپر عذاب ہی آیا کرتے، عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ اچھا ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث متفق علیہ ہے، اور میں نے یہ حدیث اس وقت یاد کی تھی جب میں 7ویں جماعت کے اندر یا 6ٹھی میں پڑھتا تھا، تو ہماری اسلامیات کی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی تھی، اور پھر یہ بار بار رپیٹ ہوتی تھی، 9ویں 10ویں تک یہ حدیث چلتی رہی۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس زمانے میں سکول پڑھ گئے ہیں جس زمانے میں کتابوں کے اندر اس طرح کی حدیثیں پڑھائی جاتی تھیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ متفق علیہ۔ متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جسے امام بخاری اور مسلم ایک راوی سے روایت کرتے ہیں، یہ مستند ترین حدیث ہوتی ہے، اور اس حدیث کی اتھینٹسٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، حضور نے فرمایا پھر بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ کام نہ کرو۔ یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، اب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، مسجدیں اور مدرسے بھی بنا رہے ہیں، چہروں کے اوپر داڑیاں بھی سجا لی ہیں، سروں پہ عمامے بھی رکھ لیے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں بھی پکڑ لی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جب تک یہ کام نہیں کرتے تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا وہ کام کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہوگا جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت شروع کر دے گا۔ نماز بھی لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر دین کا تصور نہیں۔ روزے بھی رکھنے ہیں، واجب ہو جائے حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، سارے کام کرنے ہیں، مگر مولانا ظفر علی خان نے صحیح کہا تھا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ حضور نے بھی فرمایا نا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پہ
खुदा शाहिद है मेरा कामल ईमान हो नहीं सकता। हुजूर ने खुद फतवा दे दिया, जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं, उस वक्त तक बंदा मोमिन ही नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत लाजमी, इसके बगैर मोमिन हो ही नहीं सकता। और कुर्बान जाइए अजीजान गिरामी कदर, हबीब नज्जार ने तो 3 जुमले कहे थे अल्लाह के नबियों की इज्जत के लिए, अल्लाह ने उसे इतना बुलंद मकाम अता किया। अब सोचिए गाजी इल्म दीन, गाजी मुरीद हुसैन और गाजी मुमताज हुसैन कादरी, जिन्होंने नबी की इज्जत और नामूस के लिए तख्ता दार पे चढ़ के फांसी के फंदे को चूम के और हार समझ के अपने गले में डाला है। 3 जुमले कहने वाले का मकाम ये है, जान कुर्बान करने वाले को अल्लाह ने कितना बुलंद मकाम अता फरमाया होगा। तुबा शहीदे नाज का गर जान जाइए, कुर्बान जाने वाले के कुर्बान जाइए। हजरात कोई सवाल पूछना चाहें वो कमेंट्स के अंदर अपने सवालात भी दे सकते हैं। किसी खास मौजू के ऊपर कुछ सुनना चाहते हैं तो अपना मौजू भी बता सकते हैं। चैनल का नाम है सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ऑफिशियल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नित नई जो वीडियोज़ हैं और इस किस्म के मालूमाती मसाइल वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें।